الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر جو ہے 5واں پارٹ لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ بہت کوشش کر رہا ہوں کہ اختصار کے ساتھ یہ پوری سیریز آپ کے سامنے مکمل کروں۔ بیچ میں نے ابھی بیت المقدس الاقصی مسجد کے اوپر بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کری، اس لیے مجھے یہ 5واں پارٹ لاتے میں تھوڑا دیر ہو گئی۔ اس سے پہلے ہم یہاں تک پہنچ چکے تھے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ مبارکہ کا بھی انتقال ہو گیا، اور جناب ابو عبد المطلب جو آپ کے دادا تھے ان کا بھی انتقال ہو گیا، اور اب آپ جو ہے جناب ابو طالب کے سرپرستی میں آ گئے۔ یعنی ان کے جو ابو طالب کے والد تھے اور اللہ کے رسول کے دادا، وہ آپ کو آپ کی کسٹڈی میں آپ کی سرپرستی میں دیکھے گئے تھا۔ اور وہ کیا یہ تھا، اگر انہوں نے بول دیا تو بس بول دیا، اب اس کے لیے جان دے دیں گے۔ اور اسی بات کے اوپر اپنے والد کو جو انہوں نے وعدہ کرا، والد سے ابو طالب نے اپنے والد عبد المطلب سے وعدہ کرا، 42 سال تک اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو معیار بنا دیا دشمنی اور دوستی کا۔ یعنی اللہ کے رسول جو کہیں گے، یعنی اس وقت رسالت کا آپ نے اعلان نہیں کرا، شروع میں 40 سال کی عمر میں اعلان کرا، لیکن آپ دیکھیں اللہ کے رسول کو سپورٹ کرتے بالکل، اور بچوں سے بھی بڑھ کے محبت کری 42 سال تک، ہر طرح سے کیسے نہ کیسے کر کے آپ کو سپورٹ کرا۔ ابو طالب کے عام دیکھیں گے تو معاشی حالت خود کے بھی بہت کمزور تھے، آپ کی بہت ساری اولاد تھی، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ سب سے پہلے کھانا کھلاتے اور سب سے زیادہ لاڈ بھی کرتے، ان کی زیادہ جو ہے پرورش کے اندر زیادہ وقت لگاتے۔ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام 12 سال کے ہوئے تو ایک ضعیف واقعہ ہے کہ ایک جرجیس نام کا بحرہ راہب، جس کو نام جرجیس تھا، بحرہ راہب نام سے مشہور تھا، اس سے اللہ کے رسول کی ملاقات ہوئی۔ یہ واقعہ ضعیف ہے تو میں آپ کو یہاں پر بیان بھی نہیں کر رہا، کوشش کروں گا کہ میں اس کے اندر جو واقعات ضعیف ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے چلوں، کیونکہ اللہ کے رسول کی سیرت کے اندر جو صحیح واقعات ہیں وہ سامنے آئیں۔ ضعیف واقعات سے میں کوشش کروں گا کہ نظر بچاتے ہوئے چلوں اور آپ کو سمجھاتے ہوئے چلوں، اور اس سیریز کے اندر جو ہے زیادہ ضعیف واقعہ کوئی بھی نہ آیا۔ اگر میری زبان کی کمزوری کی وجہ سے کوئی ہو جاتا تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ کے رسول جب 14-15 سال کی عمر میں ہوئے تو اللہ کے رسول نے یہ بات تو ڈیڈکٹ کر لی تھی کہ جناب ابو طالب جو ہیں ان کی معاشی حالت جو ہے بہت کمزور ہے، تو ان کو کیسے سپورٹ کرا جائے۔ تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا ابو طالب سے کہ آپ جو ہے میں آپ کا سپورٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی معاش کے اندر مدد کروں، پیسوں کے اندر مدد کروں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم کیا کرو گے، 14-15 سال کی عمر کا بچہ کیا کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں بکریاں تو چرا سکتا ہوں نا، کیونکہ آپ کو بنو سعد جو جس حلیمہ سعدیہ کا جو قبیلہ تھا اس کے اندر بکریاں چرانے کا ایکسپیرینس تھا، وہاں پر بھی آپ جایا کرتے تھے، بچوں کے ساتھ کھیلتے کودتے، تھوڑا بہت ایکسپیرینس تھا۔ انہوں نے کہا بکریاں تو چرا سکتا ہوں نا، تو بکریاں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث یہ بھی ارشاد فرمائی کہ جب آپ رسالت کے منصب فائز ہوئے، اقامت دین ہو گیا، تو آپ نے کہا میں نے قریش کی بکریاں چند ٹکوں کے عوض میں چرائی ہیں، یہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ کوئی نبی اس دنیا میں ایسا نہیں آیا جس نے بکریاں نہیں چرائی، یعنی اس نے یہ بکریاں ریوڑ چرانے کا کام کرا۔ اس سے کیا ہوتا ہے، انسان کا ذہن کھلتا ہے، اس کو پتہ لگتا ہے، آفاق میں دیکھتا ہے، زمین میں دیکھتا ہے، سورج چاند دیکھتا ہے، دن کا ڈوبنا اور چھپ جانا اگنا دیکھتا ہے، اس کا ذہن اور کھلتا ہے۔ اسی طرح سے ایک جو ہے اسلام میں کوئی پروفیشن چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، یہ بات دھیان میں ہمیں رکھنا چاہیے۔ اسلام میں سب برابر۔ اسلام میں اگر کسی پروفیشن کو حقیر نگاہ سے دیکھا ہے تو وہ دیکھا بھیک مانگنے کو۔ بھیک مانگنے کا پروفیشن جو ہے نا، یہ اسلام پسند اس کو نہیں کرتا۔ اگر کوئی بے ضرورت مانگ رہا ہے، آپ دیکھیں گے بہت سے لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنا پروفیشن بھیک مانگنا بنا لیا۔ تو اسلام میں صرف بھیک مانگنے کا جو پروفیشن ہے نا، اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ سارے پروفیشن اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ جو ہاتھ کی کمائی ہے نا، سب سے زیادہ بہترین کمائی وہی جو انسان اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کمائے، مشقت سے کمائے، سب سے بہترین کمائی ہے، کیونکہ اس کو صرف پیسوں کا درد ہوتا ہے، اس کو یہ دکھ ہوتا ہے جب پیسہ فضول خرچی میں جاتا ہے، اس کو درد ہوتا ہے۔ آج کے لڑکے دیکھیں، انجینئرنگ کر لی، MBBS کر لیا اور بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لی، اب اس معیار کی نوکریاں نہیں مل رہی تو کچھ کام کرنا نہیں چاہتے۔ چھوٹی نوکری ملتی تو کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو میرے لیول کی نوکری تھوڑی ہے، میں اتنا پڑھا لکھا۔ تو بھائی جو چاہے وہ کام کر لیں، بھیک مانگنے سے اور دوسروں کے ٹکڑوں پہ پڑنے سے تو زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کے رسول 14-15 سال کی عمر میں اپنے چچا کی معاشی حالت سے واقف ہیں، اور آج ہمارے بڑے بڑے 25-30 سال کے لڑکے ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے والد کی اور والدہ کی اور ان کی گھر کی کنڈیشن کو نہیں دیکھتے، والد کی معاشی حالت کو نہیں دیکھتے۔ نہیں ہمیں تو یہ چاہیے، مجھے اس اسکول میں پڑھنا ہے، مجھے یہ گاڑی چاہیے، مجھے اس طرح کا لائف سٹائل چاہیے۔ بڑی حیرت کی بات ہے، مجھے یہ ڈیمانڈ ہے، کبھی وہ ڈیمانڈ ہے۔
اتنا یہ موبائل چاہیے، اب آئی فون 15 آ گیا تو وہ چاہیے، پرو چاہیے وغیرہ ساری چیزیں کرتے رہتے ہیں، معاشی حالت کا دھیان نہیں رکھتے۔ اسی طرح سے جو ہے دیگر معاملات کے اندر بھی ہوتا ہے کہ والد کو جو ہے قرض دار بنا دیتے ہیں، اولاد جو ہے والد کے کندھا سے کندھا ملا کے چلنا یا والد کا سہارا بننا تو بہت دور کی بات ہے، والد کو بلکہ قرضوں میں ڈبو دیتی ہے۔ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام 14-15 سال کے ہوئے ہیں تو ایک جنگ ہوئی ہے، آپ نے جنگ میں حصہ لیا جسے جنگ فجار کہا جاتا ہے۔ یہ فجار کی جنگ قریش اور کنانہ ایک طرف تھے اور دوسری طرف تیس اور اعلان قبیلہ ایک طرف تھے، ان میں جنگ ہوئی تو اللہ کے رسول، ان کی کئی جنگیں ہوئیں، اس میں ایک جنگ میں اللہ کے رسول نے حصہ لیا، بس اتنا حصہ لیا کہ آپ اپنے چاچا کو تیر نکال کے دیا کرتے تھے، تیر نکال کے دیا کرتے، اتنا حصہ آپ نے لیا اس جنگ کے اندر۔ اس طرح سے ایک بڑا معاملہ پیش آیا حلف الفضول۔ حلف الفضول یعنی حلف کہتے ہیں قسم کو لینے کو، فضول یعنی ایکسٹرا قسم لی گئی، یعنی ایک کمیٹی، ایک طرح سے لیں کمیٹی بنائی گئی، NGO بنائی گئی وہاں پر کہ جب بھی کسی پر ظلم ہوگا تو اس کا ہم ساتھ دیں گے۔ وہ کس طرح سے وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک قبیلہ تھا زبیدی قبیلہ، اس کا ایک شخص تھا، وہ کپڑے کا بزنس کرتا تھا، تو مکہ سٹی میں آ کے اس نے کپڑا بیچا، تو عاص بن وائل جو ایک بہت بڑی شخصیت تھا مکہ سٹی کی، اس نے کپڑا خریدا اور کہا بعد میں آنا، اس کو ٹالتا گیا۔ بہرحال اس نے جو ہے ایک پہاڑی پر چڑھ گیا، ابو قبیس کا پہاڑ تھا، اس کے اوپر چڑھ کے اس نے اعلان کر دیا کہ لوگوں، قریش کے لوگوں، تم لوگ تو متولی ہو، تم لوگ تو خانہ کعبہ کے متولی ہو، تم لوگوں سے یہ ایکسپیکٹ کیسے کر سکتے ہیں ہم کہ تم لوگ اس طرح سے لوگوں کو ٹالم ٹولی کرو گے، پیسوں کی نہیں ادھر سے ادھر چکر کھلاؤ گے۔ تو یہ جب اس نے جا کے لوگوں کو تھوڑا شرمندگی دلائی تو وہاں کے کچھ قبیلے، 5 قبیلے تھے جس میں بنو ہاشم تھے، بنو مطلب تھے، اسی طرح سے اسد بن عبد العزا تھے، اسی طرح زہرہ بن قلاب تھے، بنو زہرہ بن قلاب، اور اسی طرح بنو تیم بن مرہ، یہ 5 قبیلے ایک جگہ جمع ہوئے اور انہوں نے کمیٹی بنائی اور اس کمیٹی کے لیے بھاگ دوڑ کری، لوگوں کو اکٹھا کرا، کو کس نے کرا؟ زبیر بن عبد المطلب نے، زبیر بن عبد المطلب نے جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے چاچا تھے، انہوں نے بھاگ دوڑ کری، لوگوں کو اکٹھا کرا۔ عبداللہ بن جدان کے گھر پر یہ بیٹھک ہوئی ہے، اس میں یہ طے ہوا ہے کہ اب کسی کا بھی پیسہ جو ہے کھایا نہیں جائے گا۔ اب دیکھیں یہ کمیٹی ہمارے یہاں بنتی ہے، ہمارے شہر کے اندر، ہمارے محلے کے اندر کتنے فراڈ ہو رہے ہیں، لیکن ہمارے بس مسجد کی کمیٹی ہوتی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتی، یا پھر نشہ مکتی کمیٹی ہوتی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتی۔ لوگوں کے پیسے کھائے جا رہے ہیں، لوگوں کو ٹالا جا رہا ہے، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جہاں دھوکہ دھڑی ہوتی ہے۔ کیا وہاں پر حلف الفضول بنتی ہے؟ ہم سوچیں، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میں جب اعلان نبوت سے پہلے ایک میٹنگ ہوئی تھی حلف الفضول، اور اگر بھی آج وہ میٹنگ ہو تو میں سرخ اونٹ پر اس کو ترجیح دوں گا، یعنی آج کی مرسیڈیز کار پر بھی اس کو ترجیح دوں گا۔ یعنی وہ آج ایمان لانے کے بعد بھی کافروں سے اس معاملے میں جو ہے بات چیت کری جا سکتی ہے کہ کسی پر ظلم نہیں ہوگا، غیر مسلموں کے ساتھ میٹنگ کری جا سکتی ہے کہ ظلم نہیں ہوگا، اس کے لیے ہم ایک ٹیم بنا سکتے ہیں۔ لیکن وہاں پر جو ہے اپنے ایمان کو نہیں بیچنا ہے، میٹنگ کرنی ہے اپنے اصولوں کے اوپر، تو یا باتیں رکھنی ہے اپنے اصولوں کے اوپر۔ تو یہ ایک میٹنگ بڑی ہوئی، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میٹنگ کے تعلق سے فضیلت بتائی کہ کسی ظالم پر کوئی ظالم کسی کو پر ظلم کر رہا ہے تو اس کو روکنے کے لیے ہمیں چاہے اشتراک کرنا پڑے، لیکن روکنے کے لیے کوششیں کرنی چاہیے۔ ہمارے لوگوں کو فرق ہی نہیں پڑتا، اپنی دال روٹی چل رہی ہے، اپنی روزی روٹی چل رہی ہے، بس کافی ہے جناب۔ اسی طرح سے جو آپ جب 17-18 سال کے ہوئے تو آپ نے جناب ابو طالب سے کہا کہ اب میں جو ہے کاروبار کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے شام کے 2-4 چکر بھی لگائے تجارت کے لیے، اور آپ پھر اب مشہور ہونا شروع ہوگا تجارتی معاملات کے اندر۔ اب حضرت خدیجہ تک جو ہے آپ کی بات پہنچنے لگی۔ انشاءاللہ یہ تو اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے بات بیان کروں گا۔ ایک واقعہ اور بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سوجھ بوجھ، آپ کا فیصلے کرنا، آپ کی حکمت، آپ کی بصارت کو بھی سمجھے۔ ایک مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر چل رہی تھی، تعمیر نو انہوں نے کری، وہ تعمیر دوبارہ خانہ کعبہ کی دیوار کو ڈھا کے دوبارہ بنایا۔ جب بنایا تو اب مسئلہ تو کوئی نہیں تھا، لیکن جب حجر اسود رکھنے کا موقع آیا تو ہر قبیلہ کہنے لگا، 10 قبیلے تھے، ہر قبیلہ کہنے لگا میں رکھوں گا، یہ فضیلت مجھے حاصل ہونی چاہیے۔ بہرحال انہوں نے ایک فیصلہ کرا کہ ایسا کرتے ہیں، کل صبح جو سورج نکلنے کے بعد سب سے پہلے حرم کے حدود حرم میں داخل ہوگا وہ فیصلہ کرے گا۔ اب سب انتظار کر رہے تھے، رات ہو گئی، صبح ہوئی، سورج نکل گیا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو سب نے کہا صادق آ گئے، امین آ گئے۔ اللہ کے رسول کا فیصلہ کرنے کا طریقہ دیکھیں، آپ نے کہا سب رکھیں گے اس حجر اسود کو، سب نصب کریں گے، میں بتاتا ہوں کیسے۔ آپ نے جو ہے ایک چادر بچھائی، اس پر حجر اسود کو رکھ دیا، سب قبیلے سے کہا سب کونا پکڑ لو، کونا پکڑا، حجر اسود کے پاس گیا، خود نے اٹھا کے اسے نصب کر دیا۔ تو اس سے یہ معاملہ بھی ہو گیا، اللہ کے رسول کے ہاتھ سے وہ نصب ہو گیا، اور کسی قبیلے میں کوئی لڑائی نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول کی بصارت، آپ کی فیصلہ کرنے کا معاملہ یہ مشہور ہونے لگا، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو صادق اور امین بھی وہ لوگ کہتے تھے۔ یعنی دیکھیں ابھی نبوت سے پہلے کا معاملہ ہے اور آپ کو صادق اور امین کہا جا رہا ہے، بہت بڑی بات ہے
کیا ہمارے کردار ایسے ہیں کہ ہمیں لوگ صادق اور امین کہتے ہیں؟ کیا میری داڑھی دیکھ کے، میرے کپڑے دیکھ کے، میرے چلنے کا انداز دیکھ کے، میرا رہن سہن دیکھ کے لوگ مجھے صادق اور امین کہیں گے؟ آپ کو صادق اور امین کہیں گے؟ یہ سوچنے کا مقام ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں چھٹے پارٹ کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو خیر و عافیت سے رکھے، فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرمائے، اور ان کی جو شہید ہو گئے اللہ تعالیٰ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جو لوگ ابھی زندہ ہیں ان کو استقامت صبر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔